آج ہم بات کر رہے ہیں یہ جو آڈیو لیکس آئی ہوئی ہیں بہت ساری مارکیٹ میں عمران خان کے بارے میں. کچھ تو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، ان میں آواز اتنی کلیئر نہیں ہے، لیکن کچھ ویڈیوز کافی لمبی اور بڑی صاف آواز میں آ رہی ہیں. تو اب کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ یہ ریئل ویڈیوز ہیں یا فیک ویڈیوز ہیں. تو اب پی ٹی آئی والے تو سب فیک کہہ رہے ہیں، اور جو دوسرے گورنمنٹ والے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ریئل ہیں. تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ریئل ہیں یا فیک ہیں، مگر میں آپ کے سامنے کچھ سائنسی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں یا ریئل ویڈیوز ہیں. یہ ہمیں 1960 کا ایک کیا کہتے ہیں جوک یاد آیا کہ ایک پاکستانی صاحب اپنے بوڑھے ماں باپ کو امریکہ کی سیر کرانے لے گئے امریکہ میں. تو وہ جب لفٹ کے پاس پہنچے تو والد صاحب ان کے کافی بوڑھے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لفٹ کے اندر وہ کافی ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اس کے اندر اوپر جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لفٹ نیچے آتی ہے تو اس میں سے ایک جوان لڑکی جو ہے وہ نکل کے باہر آتی ہے. تو بابا صاحب بیٹے سے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ کی بڑا معجزہ ہو گیا تے اے تے اتنے تے بڈھی عورت گئی سی اور تھلے آئی ہے تو جوان ہو گئی ہے، تے تو انج کر کے تو ذرا اپنی ماں نوں بھی ایک چکر جڑا ہے نا لفٹ دا لوا لیا. تے یہ تو اس وقت کا جوک تھا، لیکن اس کے بعد اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب یہ حقیقت بن چکی ہے کہ جو چیزیں پہلے وہ مذاق میں لی جاتی تھیں، لیکن اب وہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کمپیوٹر جو تھا ابھی جو پہلا 1945 میں جو کمپیوٹر بنا وہ تقریباً ایک کمرے کے برابر تھا. اوکے، اس کے بعد پھر یہ 60s کے اندر وہ کچھ چھوٹے کمپیوٹرز بنے، لیکن وہ صرف بزنسز میں یوز ہوتے تھے. اور وہ ہمیں یاد ہے 1970s میں جب کوئی پروگرام سالو کرنا ہوتا تھا تو وہ کارڈ پنچ کر کے دیتے تھے ان کو، اور اس کے بعد وہ 2 دن کے بعد اس کا جو ہے رزلٹ ہمیں وہ ایک پیپر شیٹ کے اوپر ملا کرتا تھا. اس کے بعد یہ ریولوشن جو ہے 1970 میں یہ جو ہے بزنسز میں انٹروڈیوس ہوا. مطلب جتنے بڑے بڑے بزنس کمپنیز تھے انہوں نے کمپیوٹر کو یوز کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تک یہ پبلک کی ایکسیس میں نہیں تھا. اور پبلک کی ایکسیس میں یہ کمپیوٹر جو ہے 1980 میں یعنی کہ 1980 میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک پورا بڑا بکسہ اپنے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہوتا تھا جس کی 640 کلو بائٹس اس کی ٹوٹل کیپیسٹی تھی. اس کے بعد پھر چھوٹے کمپیوٹرز آئے، پھر لیپ ٹاپ آئے، اور اس کے بعد اب تو سیل فون آ گئے، اور ان کی بھی جو کیپیسٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں 100 گیگا بائٹس 200 گیگا بائٹس ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کے پاس کون سی کمپنی کا سیل فون ہے. تو یہ آپ نے ریولوشن دیکھا ہے، اور یہ صرف چپس جو اس کے اندر یوز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر یہ ان کی اسپیڈ سے ریلیٹڈ ہے. اور آج کل کے جو اتنے ایڈوانس چپس آئے ہوئے ہیں جو کہ 1 سیکنڈ میں 1 ٹریلین ٹرانزیکشنز پروسیسنگ کی کرتے ہیں. 1 ٹریلین کا آئیڈیا کتنا ہے؟ مطلب ارب تو آپ کافی آج کل سنتے ہیں کہ وہ اتنے ارب لے کے بھاگ گیا. تو جو 100 ارب ہیں ان کا 1 ٹریلین بنتا ہے جس کو، اور وہ اتنی جو کیلکولیشنز ہیں وہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ 1 سیکنڈ، اب 1 سیکنڈ کتنا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ ہو گیا. اب اس میں اتنی زیادہ وہ کیلکولیشنز کرتا ہے
تو اس کے اندر یہ کہ آپ اب یہ کیپیبلٹی آ چکی ہے آپ کے پاس جس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ. یہ دو بہت پاورفل ٹول ہیں جنہوں نے ساری انڈسٹری کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا ہے. اب اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ بات کریں، اب آپ یہ جو گھر میں لوگوں نے سری کا استعمال کرتے ہیں، آپ بزی ہیں، آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ کہتے ہیں سری کین یو گیو می دا ٹیلیفون نمبر آف دس اینڈ دس کمپنی، وہ اسی وقت تلاش کر کے بول دے گا. تو یہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اس کی جو مین مثالیں ہیں، مثلا اب یہ کمپنیز میں یہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں جہاں کاریں بنتی ہیں وہاں سارے روبوٹ استعمال ہوتے ہیں. اب روبوٹ جو ہے وہ سارے کمپیوٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا سافٹ ویئر کنٹرول کرتا ہے، اور وہ بڑی تیزی سے اور بڑی ایکوریسی سے وہ کام کرتے ہیں روبوٹ جو ہے. اور اس کے بعد آج کل تو اب ڈرائیور لیس جو ہیں کاریں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. اب یہ جو سارا آپ کا دماغ کام کرتا تھا، سوچنا، دیکھنا ارد گرد کاریں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، وہ سب جو ہے اب وہ کمپیوٹرز کام کرتے ہیں، اور آپ اپنی کار کے اندر بیٹھ جائیں اور اسے آن کریں، اور وہ جو کار ہے آپ کو اپنے گھر سے جہاں آپ نے جانا ہے وہ آپ کو جا کے پہنچا دے گی. جہاں ٹریفک لائٹ ہوگی وہاں رکے گی، اگر کوئی اور کار آ رہی ہے تو اسے جو بھی فاصلہ اس کو رکھنا ہے وہ رکھے گی. اس کے علاوہ جو ہے آج کل ہیلتھ مینجمنٹ میں اس کی بہت اپلیکیشن آ رہی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ کو بیماری ہے ہارٹ کی، اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں جو آپ کا صحیح طریقے سے علاج کرے. اب اس میں ہر جگہ پہ تو اچھے ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہوتے، ڈپینڈنگ اپ آپ کس ایریا میں، کہیں پہ تو بالکل ہی ڈاکٹر نہیں ہے، کہیں پہ گزارے کے ہیں، کہیں پہ بہت اچھے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس نے آلموسٹ جو ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز ہیں دنیا کے ہر ایک کونے سے، جس کے اندر امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، جو بھی انہوں نے مطلب ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریوں کو ڈائگنوز کیا ہے یا ان کا ٹریٹمنٹ دیا ہے، وہ سارا اٹھا کے انہوں نے کمپیوٹر میں ڈال دیا ہے. تو اب اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کہ ہارٹ کی، اپنے وہ پرابلم اس کمپیوٹر میں ڈالنی ہے، اور کمپیوٹر نے آپ کو جو بیسٹ ایڈوائس ہے وہ آپ کو دے دے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے یا آپ کو یہ دوائیں کھانی ہیں. تو اب آپ کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں وہ دوائیں لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ علیحدہ چیز ہے کہ ہر ایک ملک میں ایک امبیسی مطلب فارمیسی ہے، اس کا سرٹیفائڈ ہونا ضروری ہے، اور آپ دوائی جو ہے خود خرید نہیں سکتے، وہ کسی ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہو. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. کل ہی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، یہ عورت کارڈ آتا ہے، تو اس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ 4 عورتیں آتی ہیں، ان کا شام کو پروگرام ہوتا ہے. تو کل کا ٹاپک ان کا بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور وہ تھا کہ یہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان کی بچی کے بارے میں جس کا نام ہے ٹیرین وائٹس، کہ اس ایشو کو ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کیا جانا چاہیے یا نہیں. تو ان کی وہ 4 لڑکیاں بیٹھتی ہیں جن کا نام میں نے لکھا تھا، نتاشا زئی ہے، محمد سرفراز ہے، بے نظیر شاہ ہے، اور ریما عمر ہے. تو وہ اپنی اپنی اوپینین دے رہے تھے. کئی کہہ رہی تھے کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بچے کے رائٹس انوالوڈ ہیں، اور ایک کہہ رہی تھی کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بچے کی جو ہے وہ بیڈ پبلسٹی ہوتی تھی. اب اس کے اندر وہ چاہتی ہیں کہ عمران وہ کنفیس کرے کہ یہ اس کی بچی ہے یا نہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے، اگر وہ بچی میڈیکلی کہتے ہیں اگر اس کی بچی بھی ہے، اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن آپ یہ پروو نہیں کر سکتے
کہ وہ ان کے آپس میں تعلقات تھے، کیونکہ اب وہ سائنس، اس وقت وہ سائنس اویلیبل تھی جس کا نام ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن، جس کے اندر مرد اور عورت کا ملاپ ضروری نہیں ہے، بلکہ میڈیکلی جو ہے وہ جو آدمی کے سیلز وہ عورت میں ڈاکٹر جو ہیں وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے بچے کا جو ہے وہ کہ جیسے کہتے ہیں نا حمل، وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کوشچنز ایسے ہیں، نہ تو ان کا جواب اب ریلیجن دیتا ہے، نہ اس کا جواب سوسائٹی دیتی ہے، لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں دیز آر ریالٹیز۔ تو اب یہی کیس جو ہے اگر اس کو آپ عدالت میں لے کر جائیں تو میڈیکلی آپ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی بچی ہے، لیکن آپ یہ نہیں پروف کر سکتے کہ ان کا آپس میں فزیکل ریلیشن تھا۔ تو کہنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ نے بال کی کھال اتاری نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے جائیں، لیکن آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ آپ جو بھی کرنا چاہیں، جیسے میں نے اگزامپل دی ہے مثال میں شروع میں کہ ایک عورت اوپر ٹیلیویٹر میں بیٹھ کے جاتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، نیچے وہ جوان عورت بن کے آ جاتی ہے، لیکن اب یہ حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو خاص کر یہ فیشیل کرواتی ہیں عورتیں، وہ اتنا فیس اپنا چینج کروا لیتی ہیں کہ وہ 60 70 سال کی عمر میں 40 سال کی لگتی ہیں۔ اس کے اندر ہماری مشہور جو ہے کیا نام ہے مریم صاحبہ شریف، اوکے دیکھیں وہ اپنا کتنا خیال کرتی ہیں، ان کو بغیر میک اپ کے دیکھیں تو آپ شاید ان کو پہچان بھی نہ سکیں، جب انہوں نے وہ میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ شہزادی لگتی ہیں۔ تو وہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اب آواز ہے، یہ جو ہمارا شروع کا ٹاپک تھا کہ یہ ریئل ہے یا ان ریئل ہے یا فیک ہے۔ تو آج کل کئی سافٹ ویئر اویلیبل ہیں، آپ جا کے صرف کمپیوٹر پہ جا کے آپ لکھیں گوگل میں کہ آپ اپنی وائس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں قائد اعظم کی آواز میں۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر میں کہ وہ قائد اعظم کی 15-20 جو تقریریں ہیں یا جو ان کی کانفرنسز ہیں یا ڈسکشنز ہیں، اس کو لے کے وہ سافٹ ویئر میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں اپنی زبان میں تو وہ سافٹ ویئر جو ہے وہی چیزیں جو ہے وہ قائد اعظم کی زبان میں کنورٹ کر دے گا۔ تو وہ جب آپ سنیں گے تو وہ لگے گا کہ وہ قائد اعظم نے یہ باتیں کی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کی ہیں، وہ باتیں میں نے کی ہیں، لیکن وہ کمپیوٹر کے اندر قائد اعظم کے مطلب منہ سے وہ چیزیں نکلتی ہوئی آپ کو سنائی دے گی۔ تو خاص کر یہ جو آخری ویڈیوز آئے ہیں ابھی 2-3 جس کے اندر وہ ذکر کرتے آئے کہ کیا نام ہے اپنے بچوں کا بھی، تو اب اور اس میں آواز اتنی صاف ہے، اتنی صاف تو آپ کسی کو فون پہ بھی کال کریں نا پاکستان کے اندر وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ بھی کال کریں، میں اتنی کال کرتا ہوں، مجال ہے کہ کبھی اتنی صاف آواز آئی ہو، اور وہ تو اتنی صاف آواز ہے کہ جیسے آپ نے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اب وہ دونوں پبلک فگرز ہیں جن کے بارے میں یہ بنایا گیا ہے، کیا نام ہے یہ کنورسیشن ہے۔ تو آپ اس میں جو لڑکی کا نام میڈیا پہ اب آیا ہوا ہے، اس میں کوئی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عائلہ ملک ہے، وہ جو ہے وہ جرنلسٹ ہے۔ جرنلسٹ جو ہے اس نے کافی انٹرویوز بھی کیے ہیں لوگوں کے، اور اس کے بعد اس نے عمران کا بھی انٹرویو بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کی آواز جو ہے یا ریکارڈنگ جو اس کی ہے وہ اویلیبل ہے، آپ اس کی آواز کو لے کے کوئی بھی بولنے والے کی آواز کو اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان تو 24 گھنٹے بول رہا ہے اور پچھلے 30 سالوں سے بول رہا ہے، تو اس کی تو آپ ہر قسم کی جو ٹاک ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو اس سافٹ ویئر میں اسٹور کریں، اس کے بعد آپ اپنے منہ سے جو مرضی بولتے جائیں تو وہ یہ لگے گا کہ وہ عمران خان بات کر رہا ہے۔
تو آج کل ہمارے یہاں تو کلچر ہے یہی کہ ہم نے خود تو کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنا، لیکن جو پروڈکٹ ہے اس کے ہم یوزرز ہیں. مطلب ہماری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ یہ کام کر کے کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈیولپ کر سکتی، لیکن وہ یہ ضرور کر سکتی ہیں کہ ان سافٹ ویئر کو استعمال کر کے وہ عمران خان کو بدنام کر دیں یا آئلہ کو کر دیں یا آپ کو مجھے کسی کو بھی کر دیں. اب کتنے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، کتنے لوگ خوش ہو رہے ہیں، مطلب وہ ایون امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خوش ہوئے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یہ جو سائنس ہے اور یہ کمپیوٹر چپس جو ہیں یہ کتنی ترقی کر چکے ہیں. مطلب اس کے اندر کئی ایسی گیمز ہیں جو انہوں نے جو فلم جس طرح بناتے ہیں اس کے لیے پورا اسٹوڈیو بنانا پڑتا ہے. ابھی جیسے یہ پاکستانی فلم ریلیز ہوئی ہے مولا جٹ، اس کے لیے پورا گاؤں بنا کے اس کے اندر وہ فلمایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی بہت ہائی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو سافٹ ویئر ہیں اس کے اندر یہ جو کمپیوٹر گیمز ہیں وہ پورا آپ کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو ڈیولپ کر لیتے ہیں بیسڈ آن دیز سافٹ ویئر، اور اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ واقعی ایکچولی وہاں پہ میدان میں موجود ہیں اور وہ سارے کریکٹرز ہیں اور آپ ان کے ساتھ وہ گیم کھیل رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ورچوئل ریالٹی. وہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. اور اس میں جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ بہت اسپیسیفک سافٹ ویئر ہیں جو کمپنیز ان کو ڈیولپ کرتی ہیں آج کل. ان میں سے جو کیونکہ اس کا مجھے اس لیے آئیڈیا ہے کہ یہ جو امریکن مارکیٹ ہے اس میں یہ 3-4 سافٹ ویئر کمپنیز، خاص کر انٹل، یہ تو جتنا کمپیوٹر ریولیوشن ہے وہ انٹل کی وجہ سے آیا ہے، اور انٹل کا ایک مین آفس وہ اسرائیل میں بھی ہے، اور تو اس وجہ سے وہ کافی سافٹ ویئر جو ہیں وہ اسرائیل سے بن کے ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو وہ یہ کسی کو بھی وہ مل سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو لے کر استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک AMD ہے، امریکن مائکرو ڈیوائس، اور ایک جو سب سے زیادہ ایڈوانس ہے انویڈیا کے نام سے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل آپ کسی چیز کو بھی کسی چیز میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ تو آپ نے اکثر گیم دیکھی ہوگی کمپیوٹر، اسی پہ فیس بک کے اوپر آپ اگر اپنی تصویر ڈالیں گے آپ کو ساری وہ اپنی جوانی کی تصویریں جو نا آپ کو بچپن سے لے کے اب تک کی وہ ساری تصویریں نکال کے دے دے گا، اور وہ بالکل ریئل تصویروں سے ملتی جلتی ہوں گی. وہ جو سافٹ ویئر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے تو اسی طریقے سے. اس کے بعد اور سافٹ ویئر ہیں کہ آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ہے. اب تو آپ 24 گھنٹے جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر جتنے بھی آپ پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ ساری انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے، تو اس انفارمیشن کو اینالائز کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی یہ پرسنالٹی ہے، آپ کو یہ شوق ہے، آپ یہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ آج کل سائنس کی وجہ سے ممکن ہوئی ہیں. تو اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ کن چیزوں میں لگی ہوئی ہے. اپنے آپ کو کچھ کرنا نہیں، لیکن یہ کام بیٹھ کے سارے انٹیلیجنس ادارے دن رات یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تاکہ آپ اس کو بہتر طور پہ اینالائز کر سکیں جو انفارمیشن مارکیٹ میں آ رہی ہے. تو یہ آج اس کے بارے میں آئی ہے، تو آئی ایم شیور کہ عمران کے پاس بھی کئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اگلے دن جو ہے ہو سکتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان پر آ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا شریف برادران میں کسی کے اوپر آ جائے، یا زرداری صاحب کے اوپر آ جائے، اور وہ شجاع صاحب کا تو نام آیا ہوا ہے ویسے ہی پروگرام میں، تو آپ اس کو انجوائے کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کل آپ کسی کو بھی نہ ذلیل کرنا چاہیں یا جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا، اور آج کل کے حالات کے مطابق آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.